لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ صل على محمد وعلى محمد۔ سورہ نور کی یہ آیہ کریمہ تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو سورہ نور کی تلاوت دن میں یا رات میں کرے گا اور اسے جاری رکھے گا تو لم یرا فی اہل بیتہ سوءا، تو اپنے گھر میں کوئی برائی نہیں دیکھے گا، اس کے گھر کے ماحول میں کافی تبدیلی آ جائے گی اور دھیرے دھیرے جو بھی کمی ہوگی ختم ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ گھر کے اندر برائی نہیں ہوگی۔ اس سورہ نور کی تلاوت سے البتہ تدبر تفکر کے ساتھ ہو، الفاظ کے معانی پہ توجہ کے ساتھ ہو، اپنے گھر میں برائی نہیں دیکھے گا حتی یموتا، یہاں تک کہ موت آ جائے گی، اور جب مر جائے گا فیضا ماتا شیعہ 70,000 ملک الی قبرہ، جب مر جائے گا موت واقع ہو جائے گی، دنیا سے چلا جائے گا تو 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے اور تشییع جنازہ کریں گے اور اسے اس کے قبر تک پہنچائیں گے، وَيَدْعُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ یہ ثواب بتایا گیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ابتدا نور سے ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات کی سی ہے، یعنی طاق کی طرح ہے۔ نور یعنی جو خود روشن ہو دوسرے کو روشن کرے، جو خود واضح ہو اور دوسرے کو واضح کرے۔ نور یعنی راستہ دکھانے والا اور منزل مقصود تک پہنچانے والا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک حدیث اس کے آئینے میں مجلس کا موضوع رکھا ہے۔ حدیث ہے
کہ فاطمہ خیر النساء اہل دنیا، فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں سے بہتر خاتون ہیں۔ یہ موضوع ہم نے قرار دیا ہے اور اس موضوع پہ پہلی مجلس ہوئی ہے۔ آج یہ دوسری مجلس ہے کہ جناب زہرا دنیا کی تمام خواتین سے بہتر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس آیہ کریمہ میں زہرا کو اپنا نور فرمایا ہے، اپنا نور۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال۔ کس کے نور کی مثال؟ اللہ کے نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکاتن، ایک طاق کی طرح ہے۔ اس طاق میں ایک چراغ ہے، فیہ مصباح۔ یہ چراغ کس چیز میں ہے؟ فیہ مصباح، المصباح فی زجاجۃ، چراغ شیشے کی قندیل میں رکھا ہوا ہے۔ والزجاجۃ کانہا، الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور یہ شیشے کی قندیل جگمگاتے ستارے کی طرح ہے۔ تو آئیے طاق کی مثال دی ہے اللہ نے کہ اس کے نور کی مثال طاق کی ہے۔ طاق سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے نور پھیلے، جس جگہ سے نور نشر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ طاق پہ چراغ رکھتے ہیں۔ اب یہ کہ چراغ کی روشنی بہتر سے بہتر کیسے ہو، تو اس کے لیے قندیل ہے، قندیل شیشے والی ہے، قندیل جگمگاتی ہے، ایک دم صاف و شفاف اس کا شیشہ ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ حضور مشکات کے معنی کیا ہیں، یعنی مشکات کی تفسیر کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا ہے فاطمۃ علیہ السلام، مشکات سے مراد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آپ کی توجہ ہے نا، اللہ اپنے نور کی مثال بتا رہا ہے، طاق کی سی ہے جس کو عربی میں مشکات کہتے ہیں۔ اس طاق میں چراغ رکھا جاتا ہے، گویا طاق روشنی کی جگہ ہے اور روشنی کے پھیلنے کی جگہ ہے۔ روشنی کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، یعنی چراغ رکھا جاتا ہے جس سے روشنی پھیلتی ہے، تو گویا چراغ کی جگہ ہو گئی، روشنی کی جگہ طاق ہے۔ اب پروردگار عالم نے جب یہ مشکات کا لفظ استعمال کیا تو معصوم سے پوچھا گیا مشکات کا مطلب کیا ہے، بتایا فاطمہ ہے، مطلب فاطمہ نور کی جگہ ہیں، نور کا محل ہیں، کم از کم 11 نوروں کا تو محل ہیں۔ ہاں، نور کے معنی لغت میں الظاہر فی نفسہ والمظہر لغیرہ، جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرنے والا ہو۔ دیکھیے اللہ کا نور ہے، اللہ اپنے نور کی مثال بتا رہا ہے۔ جب نور ہے تو نور تاریکی کی ضد ہے نا، یعنی ایک طرف اندھیرا اور ایک طرف نور ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہے نا، اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ نور ہے تو تاریکی نہیں ہے، تاریکی ہے تو نور نہیں ہے۔ اب آئیے، نور ہے تو تاریکی نہیں ہے، کیا چیز ہے تاریکی؟ جہالت تاریکی ہے۔ جب فاطمہ نور کی جگہ ہیں، نور الہی ہیں، تو پھر یہاں پہ تاریکی نہیں ہے۔ نور ہے، اچھا تاریکی کیوں نہیں ہے؟ تاریکی تھوڑی بہت ہوتی، چلتا، کیوں نہیں ہے؟ چونکہ تاریکی نقص ہے، اور اللہ کہتا میرا نور ہے، تو کیا اللہ میں کوئی نقص ہے؟ اللہ میں کوئی عیب ہے؟
تو جب وہ عیب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اس کے اندر نقص نہیں پایا جاتا، تو جسے اس نے اپنا نور کہا ہے اس کے اندر بھی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا جہالت نقص ہے، جہالت تاریکی ہے۔ بخل نقص ہے، بخل تاریکی ہے۔ تکبر نقص ہے، تکبر تاریکی ہے۔ اور اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں جو تاریکی میں شمار ہیں، بد اخلاقی، یہ کیا ہے؟ یہ تاریکی ہے، یعنی نقص ہے، اور نقص پروردگار عالم سے دور ہے، اور اس نے جسے اپنا نور کہا ہے وہاں بھی نقص کا وجود نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے جسے اپنا نور کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ عالم ہے یہ نور بھی عالم ہے، جس طرح سے اللہ بکل شیء علیم ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، یہ نور بھی علم رکھتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کریم ہے یہ نور بھی کریم ہے، جس طرح سے اللہ خبیر ہے یہ نور بھی خبیر ہے، جس طرح سے اللہ رحمان و رحیم ہے یہ نور بھی رحمان و رحیم ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ تو ذات ہے، وہ اللہ جو کہ خود ایک ذات ہے، وہ تو اس کی اپنی ذات ہے، یہ نور تو اس کا دیا ہوا ہے۔ تو فرق ہونا چاہیے نا، ایک چیز جو ذات میں ہے، ایک چیز جو عطا کی ہوئی ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اب نور اللہ، اللہ کا نور، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا علم ان کے پاس ہے، اللہ کی سخاوت ان کے پاس ہے، اللہ کی رحمانیت یہاں موجود ہے، اللہ کی رحیمیت یہاں موجود ہے، اللہ کا کرم یہاں موجود ہے، اللہ کا لطف یہاں موجود ہے۔ اللہ اگر مدد کرتا ہے تو یہ بھی مدد کرتے ہیں، اللہ اگر کسی کو روزی دیتا ہے تو ان کے ذریعے دیتا ہے، یہ بھی روزی دیتے ہیں، مگر حکم الہی سے دیتے ہیں۔ وہ ساری خصوصیات یہاں ہے۔ ابھی ہم موجود ہیں یہاں مجلس میں، ہم اور آپ موجود ہیں، لیکن 1 کروڑ سال پہلے تھے کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ کے علم میں ہم بھی تھے اور آپ بھی تھے، ہیں لاکھوں سال پہلے ہم بھی تھے، اللہ کے علم میں آپ بھی تھے۔ ایسے ہی اہل بیت کے علم میں بھی آپ تھے، چونکہ ان کا بھی نور آپ پڑھتے ہیں حدیث کے سامنے، ان کا نور، ان کا وجود، ان کی عظمت کے بارے میں جو آپ پڑھتے تو پڑھتے کہ ہین لا سماع مبنیتن ولا عرضا مدھیتن ولا بحرین۔ آپ لوگ پورا اس کا پورا قصیدہ پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ تھے جب یہ آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، جب یہ زمین نہیں تھی، جب نہ یہ سمندر تھے، نہ یہ درخت تھے، نہ دشت و بیابان تھے، نہ جن و ملک کوئی نہیں تھا، اس وقت آپ تھے۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو صرف علی نہیں ولی تھے، 14 کے 14 ولی تھے۔ یہ تو ایک مثال دی جا رہی ہے۔ یا پیغمبر نے فرمایا کنت نوراً، میں اس وقت نور تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی 14 کے 14 یہ نور موجود تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل پروردگار عالم نے جناب زہرا کو کائنات کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون قرار دیا ہے، اور انہیں نور سے تعبیر کیا ہے، مشکات سے تعبیر کیا ہے، کوکب دری سے تعبیر کیا ہے، جگمگاتا ستارہ۔
جناب زہرا کو فرمایا ہے۔ اللہ نے جناب زہرا کے سلسلے میں پورا قرآن، جہاں جہاں قرآن میں تعریفیں موجود ہیں، مومنین کی تعریف موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز ہو رہا ہے، جہاں مومنین کی مدح ہوتی ہے، ان کے فضائل و مناقب بیان ہوتے ہیں، وہاں وہاں جناب زہرا سر فہرست ہیں۔ اگر اللہ فرماتا انا اعطیناک الکوثر، تو ہر فرد جانتا ہے کہ کوثر کون ہے۔ کوثر جناب زہرائے مرضیہ ہیں۔ کوثر یعنی کیا؟ یعنی خیر کثیر، بہت سے خیر اور خیرات کی مالک۔ ہاں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا۔ اب یہ خیر کثیر کیا ہے؟ علماء فرماتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ہاں، اور واقعاً اتنی خیر کثیر ہے آپ کی ذات اقدس کہ زمانہ گزر رہا ہے، نسل زہرا بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی کوئی خطۂ زمین ایسا نہیں ہے جو نسل زہرا سے آباد نہ ہو۔ جی جی، جس طرح سے ساعات سے دقائق نکلتے ہیں، دقائق سے ثوانی نکلتے ہیں، لمحے نکلتے رہتے ہیں، اور یہ 24 گھنٹوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایسے ہی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس سے شروع میں 14 سے بڑھتے گئے 14 تو معصوم ہیں، ان کی نسلیں جو بڑھی ہیں تو دیکھ لیجیے آپ کتنی نسلیں۔ سرکار دو عالم مولائے کائنات، اور اس کے بعد جناب زہرا، اور پھر 11 امام، ان سے جو نسلیں بڑھی ہیں، کائنات نے ان کی نسلوں کو پر کر دیا، بھر دیا ہر جگہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ خیر کثیر انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، زہرا عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی کے لیے خاص طور پر معصوم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ بتائیے، یعنی بی بی کے سلسلے میں معصوم نے فرمایا، سوال کرنے والے نے تو سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہم خیر العمل سنتے رہتے ہیں اذان میں، حی علی خیر العمل، اقامت میں بھی حی علی خیر العمل، اس کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا خیر العمل بر فاطمہ و ولدہا، خیر العمل یہ ہے کہ فاطمہ کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا، فاطمہ کے ساتھ نیکی کرنا اور فاطمہ کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا خیر العمل کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ خود خیر ہیں، اور ان سے خیر کرنا، ان کے ساتھ وابستہ ہو جانا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہترین عمل ہے، خیر العمل۔ والولایہ، ان کی محبت، ان کی ولایت بہترین عمل ہے۔ چنانچہ خیر العمل، اس کی جب آپ تفصیل پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لفظ خیر خود ہی کوثر سے نکلا ہے۔ ہاں، روایت بتاتی ہے کہ الخیر نہر مخرجہ من الکوثر، خیر کا جو لفظ ہم بولتے ہیں کہ فلاں چیز بہت بہتر ہے، کیا کہنا، بہت اچھی ہے، نیک ہے، بہتر ہے، خیر، الخیر نہر، خیر ایک نہر ہے، مخرجہ الکوثر، اس کا مخرج، وہ نہر کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ کوثر سے نکلتی ہے۔ والکوثر مخرجہ ساق العرش، اور کوثر کی نہر کہاں سے جاری ہوتی ہے، کوثر کہاں سے بہتی ہے؟ ارشاد فرمایا ساق عرش سے اس کا تعلق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو نور سے بہتر کوئی چیز نہیں، بی بی نور ہیں، بی بی کی محبت خیر العمل ہے،
ان کے ساتھ نیکی کرنا خیر العمل ہے، ان کی محبت و ولایت رکھنا خیر العمل ہے، یہ ساری چیزیں خیر خیر ہیں۔ کبھی کبھی روایت میں، بلکہ یوں کہوں روایات میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ انسان اس وقت ذرا سا سوچنے لگتا ہے، اور روایت میں کیا خود آیات میں بھی آتی ہیں۔ مثلا سورہ فتح میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح عنایت کی تاکہ خداوند عالم آپ کو بخش دے، اور آپ کے گزشتہ کو بھی بخش دے اور آئندہ کو بھی بخش دے۔ ما تأخر ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے گزشتہ گناہ کو بھی بخش دے اور آئندہ گناہ کو بھی بخش دے۔ تو جب یہ نور ہیں، یہ ہستیاں نورانی ہیں، ان کے یہاں کوئی نقص نہیں ہے، تو گناہ تو نقص ہے۔ اور جناب زہرا کو ہم نے فرمایا، آپ کی خدمت میں ائمہ طاہرین کی فرمائش پیش کی ہے، ابھی عرض کیا تھا کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ یہ نور ہیں، تو جب یہ نور ہیں تو پھر نقص تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ تمہارے گزشتہ گناہ کو بخش دے اور آئندہ گناہ کو بخش دے؟ یہ باقاعدہ سورہ فتح میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نور میں نقص ہے؟ نہیں، نقص نہیں ہے۔ روایت بتاتی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ حاملہ ذنوب شیعت علی، پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کے گناہوں کو اپنا گناہ تصور فرمایا ہے اور پھر استغفار کیا ہے، تو اللہ نے پیغمبر کے استغفار سے شیعان علی ابن ابی طالب کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو شیعان علی کے گناہوں کے بخشے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ شیعان علی ہوں، چاہے شیعان محمد ہوں، چاہے شیعان فاطمہ ہوں، سب مل کے ایک ہی چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک شبہ، اس کو دور کرنا ضروری تھا تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں تو ان سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو نقص نہیں تھا، نور تھے، تو کہاں سے کمی آ گئی، کہاں سے یہ نقص ہو گیا، کہاں یہ بات کہی جانے لگی کہ آپ کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ تو یہ ایک نقص اللہ نے یہ فرمایا کہ شیعوں کا گناہ جو ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا گناہ ہے۔ یہ اہل بیت کا لطف ہے، ان کی عنایت ہے، وہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں تو صرف استغفار ہی نہیں کرتے، اس طرح سے استغفار کرتے جیسے انسان خود گناہ کرتا ہے تو کتنا گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتا ہے۔ اہل بیت کی یہ عنایت ہے، ان کا یہ رحم و کرم ہے ہم پر کہ جس طرح سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے وہ ہمارے لیے معافی مانگتے۔ تو اس طرح سے بعض مقام پہ پروردگار عالم نے عظمت زہرا کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے کائنات میں اور لوگوں کے ذہن سے کچھ خدشات کو دور کرنے کے لیے اللہ نے عظمت زہرا کو واضح کرنے میں اللہ نے ایک آیت اس طرح کی بھی پیش کی ہے کہ جس میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ زہرائے مرضیہ کے بارے میں برا تصور کرنا، غلط تصور کرنا، دین کے خلاف کچھ ان کے بارے میں سوچنا، اسلام کے منافی کوئی فکر ان کے بارے میں لے آنا اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کہاں، کس جگہ اللہ نے فرمایا ہے؟ قرآن کریم میں۔ کب کی بات ہے؟ ایک شخص چوری کی تھی اس نے اور پکڑ کے لایا گیا، پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب اس نے یہ حکم سنا کہ میرے کا ہاتھ کے کاٹے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ قدمتہ فی الاسلام، قدمتہ فی الاسلام،
میں اسلام میں رہ کر میں نے چوری کی ہے، تو اسلام کی اتنی عظمت نہیں ہے، اسلام کی اتنی ویلو نہیں ہے کہ اس اسلام کی خاطر مجھے میرے لیے کوئی راستہ نکال دیا جائے کہ میں معاف کر دیا جاؤں؟ میں نے تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، میں نے تو قرآن کو مانا، آپ کی رسالت کو مانا، اسلام میں تھا، پھر مجھ سے یہ بات ہو گئی، میں نے چوری کی، تو اسلام کی خاطر مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، ہاں عزیزو یہ جملہ عموماً کم آتا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور بہت ہی احتیاط سے جلدی سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس چور سے آپ نے فرمایا کہ بس ایک ہی چھوٹا جملہ فرمایا، لو کانت فاطمہ، تو بس اتنا جملہ فرمایا، اگر فاطمہ ہوتی، بس اتنا کہا، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں فرمایا، اگر فاطمہ ہوتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، تم اسلام لے آئے ہو، قرآن کو مانتے ہو، مجھے مانتے ہو، چوری تم نے کی ہے تو چوری کی سزا تمہیں نہ دوں، اگر فاطمہ ہوتی، بس اتنا کہا ہے، اس کے آگے کا جملہ بولے ہی نہیں پیغمبر، خاموش ہو گئے۔ یہ جملہ جناب زہرا نے سن لیا، بی بی کو اطلاع ملی، فحزنت، محزون ہوئی، رنجیدہ ہوئی، کبیدہ خاطر ہوئی۔ اب دیکھیے یہ جو جملہ آیا تھا کہ اگر فاطمہ ہوتی، یہ بھی اللہ نے زبان پہ جاری کیا تھا تاکہ عظمت زہرا نمایاں ہو سکے۔ بی بی رنجیدہ ہوتی ہیں، کبیدہ خاطر ہوتی ہیں، فوراً آیت نازل ہوتی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ اللہ نے ایک چیز کو معلق کر دیا۔ معلق کیا کیا ہے؟ یعنی نہ شرک کی کوئی گنجائش ہے آپ میں، کیونکہ اگر آپ نے کیا یعنی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ فاطمہ نے بھی کہا، اگر ادھر پیغمبر نے بھی فرمایا اگر فاطمہ ہوتی، یعنی فاطمہ سے اس فعل کا تصور نہیں ہے، بس اتنا کہ تصور نہیں ہے، مگر پھر بھی بی بی رنجیدہ ہوئیں۔ تو ادھر پیغمبر کی تنبیہ ہوئی کہ اگر آپ نے شرک کیا، یعنی فاطمہ کے سلسلے میں اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جس سے وہ ناراض ہوں تو یہ شرک کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ سے ممکن نہیں، اور زہرا مرضیہ سے وہ عمل بھی ممکن نہیں۔ اب ادھر جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو عمل برباد، پیغمبر رنجیدہ ہو گئے، پیغمبر محزون ہو گئے، فوراً جبرائیل نازل ہوتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین پر دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں برباد ہو جاتے، فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ پیغمبر کو تعجب ہوا کہ فاطمہ محزون ہوئی، آیت نازل ہوئی، پھر میں محزون ہوا، پھر آیت نازل ہوئی۔ جبرائیل سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا اللہ نے پہلی والی آیت بھی جناب زہرا کو تسکین کے لیے نازل کی ہے، اور دوسری آیت بھی جناب زہرا کو تسکین دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جناب زہرا کے خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے دونوں آیتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی نہ شرک کی کوئی گنجائش ہے آپ سے، اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ گویا دو خدا کی طرح ہو جائیں۔ ہاں عزیزو، دیکھا آپ نے پروردگار عالم کتنی عظمت کا قائل ہے جناب زہرا کے لیے، کتنی عظمتوں کا قائل ہے۔ جناب زہرا بھی جو کائنات کی سب سے بہتر خاتون، بہترین خاتون، خیر و نساء اہل دنیا، خیر و نساء الامہ، امت کی بہترین خاتون، انہوں نے دیکھا
کہ ہر عمل خیر میں حصے دار ہوں، لیکن ایک عمل خیر ایسا ہے جس میں صرف میرا شوہر ہی آگے ہے، میں اس میں نہیں ہوں، لیکن عمل خیر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاد کے مرحلے کو میرا شوہر ہی طے کرتا ہے، میں جہاد پہ کہاں جا پاتی ہوں۔ اللہ نے میرے حق میں تو یہ فرمایا ہے کہ جہاد المرأۃ حسن التباعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ بہترین شوہر داری کرے، اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ یہ عورت کا جہاد ہے، واقعاً بڑا جہاد ہے اپنے شوہر کا خیال رکھنا۔ یہ تو جہاد بی بی کر ہی رہی تھیں، لیکن میدان جہاد والا جہاد یہ بی بی نہیں کر رہی تھی۔ پروردگار عالم سے تمنا کی کہ معبود جہاد میں میرے شوہر علی ابن ابی طالب جاتے ہیں اور جہاد کی فضیلتوں کو حاصل کر لیتے ہیں، میں اس فضیلت سے محروم ہوں۔ آیت نازل ہوتی ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ جو مشرق کا پروردگار ہے، جو مغرب کا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود عبادت و پرستش کے لائق نہیں، اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ وہ اللہ، اس اللہ نے اپنا وکیل علی کو بنایا ہے، تم اس اللہ کو وکیل بنا لو، وہ علی کو بھی تمہاری جانب سے وکالت دے دے گا۔ وہ علی بھی جس طرح میری جانب سے لڑتا ہے میدان جہاد میں، آپ کی جانب سے بھی میدان جہاد میں لڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ انا اعطیناک الکوثر جناب زہرا کی شان میں ہے۔ جناب زہرا کی شان میں سورہ بینہ کی آیت ہے، ذالک الدین القیم۔ جناب زہرا دین مستقیم ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ دین قیم کیا ہے، فرمایا جناب فاطمہ زہرا دین ہے، مستقیم دین ہے، سیدھا دین جناب زہرا ہیں۔ پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمائے، جیسے پیغمبر نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، زہرائے مرضیہ بھی ڈرانے والی ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ۔ فاطمہ زہرا، چونکہ اس کی تفسیر میں جناب زہرا کو بیان کیا گیا، معصوم نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر جناب زہرا سے کی ہے کہ جناب زہرا اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہ وہ نشانی ہے جو نذیراً للبشر، بشر کو ڈرانے والی ہیں، یعنی عذاب الہی سے ڈرانے والی ہیں۔ جناب زہرا، اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے اور بتایا کہ ایسی خاتون کائنات میں کوئی نہیں۔ کبھی آیہ مودت میں بیان کیا، کبھی آیہ فدق میں بیان کیا۔ وہاں فرمایا کہ ذوالقربہ سے مراد فاطمہ ہیں، آیہ مودت فرمایا کہ ذوالقربہ سے مراد فاطمہ ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جناب زہرا کے فضائل بیان کیے۔ اسی آیت میں ایک جگہ فرماتا ہے، کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ۔ فاطمہ ایک جگمگاتا ستارہ ہے جو کہ زیتون کے بابرکت درخت سے روشن ہوتا ہے، اور اس طرح سے روشن ہوتا ہے کہ آگ لگانے کی ضرورت نہیں، خود ہی جلنے لگتا ہے، اس میں شعلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء۔ جب علماء اس کی تفسیر بیان کرتے، معصوم فرماتے ہیں کہ جناب زہرا جب بھی کلام کرتی تھیں تو وحی الہی کے مطابق کلام کرتی تھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہاں عزیزو، یہ نور الہی جو کہ کامل ترین نور ہے اور خیر محض ہے، نور
خیر محض ہوتا ہی ہے، اس کے اندر بڑی عظمتیں پائی جاتی ہیں۔ نور کے سلسلے میں صدر الدین شیرازی نے بہت لکھا ہے اپنی کتاب الاسفار میں، اسفار اربعہ میں۔ بہرحال بی بی جو کائنات کی سب سے بہتر خاتون، ایک مرتبہ اگر آپ صلوات پڑھیں تو میں جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھوں۔ یہ حارثہ ابن قدامہ راوی ہے، اس کا بیان ہے کہ سلمان نے مجھ سے بتایا، اور سلمان کا کہنا ہے، سلمان فارسی کا، کہ مجھ سے عمار نے بتایا۔ عمار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں ایک تعجب خیز بات بتاؤں، حیرت میں ڈالنے والی بات بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں بیان کرو۔ کہا کہ ہاں، میں نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مسجد سے تشریف لے آئے، میں بھی علی کے ساتھ ساتھ تھا، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ جیسی گھر میں داخل ہوئے، جناب زہرا باقاعدہ مکمل حجاب کے ساتھ ایک مرتبہ علی سے فرماتی، یا علی ادنو لأحدثک بما کان و بما ہوا کائن و بما ہوا یکون و بما لم یکن الی یوم القیامہ وحین تقوم الساعہ۔ اے علی، میں آپ سے بیان کروں گزشتہ میں آدم سے لے کے اب تک کیا ہوا، آدم سے پہلے کیا تھا، آپ کو بتاؤں فی الحال دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت تک کیا ہونا ہے، کیا میں بتاؤں کہ کون سی چیز وجود میں اب تک نہیں آئی ہے اور آئندہ نہیں آئے گی، میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت میں کیا کیا پیش آنے والا ہے۔ ابھی یہ گفتگو زہرا کی چل رہی تھی کہ رجع القہقرائی، مولا پیچھے کی طرف ہٹے کہ یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے، زہرا کیا فرما رہی ہیں، جلدی سے پیچھے ہٹے۔ یہ عمار کہتے میں بھی حضرت کے ساتھ پیچھے آیا، دیکھا کہ حضرت جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے مسجد گئے، مسجد میں پیغمبر تھے، پیغمبر نے دور سے فرمایا، اے علی کیا میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ ابھی آپ گئے تھے، زہرا نے آپ سے یہ بات کہی تو آپ فوراً پلٹ کے میرے پاس آئے ہیں؟ کہاں اسی طرح سے ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات فرماتے ہیں، النور و فاطمۃ من نورنا، نور و فاطمۃ من نورنا، ہاں نور و فاطمہ من نورنا، کیا فاطمہ کا نور ہمارے نور سے ہے؟ یعنی مسجد میں جو صحابہ موجود ہیں ان کو یہ بتانا ہے زہرا کی عظمتیں کیا ہیں، زہرا کی فضیلتیں کیا ہیں، زہرا کا منصب کیا ہے، کتنی عظمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نور فاطمہ ہمارے نور سے ہے۔ فرمایا کہ اما تعلم، اے علی کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ فرمایا علم تو ہے لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ فسجد للہ شکرا، سجدہ شکر میں گر گئے کہ ایک مرتبہ یہ سنا کہ زہرا کا نور ہمارے نور سے ہے، تو لوگوں کو درس دیا، سبق دیا کہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہ بھی نورانی ہیں، ان کی زوجہ بھی نورانی ہے۔ سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا اور اس کے بعد واپس گھر آئے۔ جب گھر واپس آئے تو یہ عمار کہتے ہیں میں پھر ساتھ میں تھا اور مولائے کائنات کے ساتھ ہی گھر میں بھی داخل ہوا، بی بی ویسے ہی مکمل حجاب میں، اور ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن بتاؤں کہ آپ یہاں سے گئے اور جا کے جو باتیں میرے اور تمہارے درمیان ہوئی تھی وہ ساری باتیں آپ نے بیان کر دی ہیں، میرے بابا نے تم سے اس طرح سے کہا، پھر تم نے سجدہ کیا، یہ ساری چیز ہوئی ہے نا؟ فرمایا ہاں اسی طرح سے ہوئی ہے۔ فرمایا یہ علم یا ابو الحسن، اے ابو الحسن سنیے، ان اللہ خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا،
میرے نور کو پیدا کیا، میرا نور سبح اللہ عز و جل، خدا کی تسبیح کرنے لگا اور تسبیح الہی میں مشغول تھا میرا نور۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ثم اودعہ شجرۃ من شجر الجنہ فاضاءت، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے ایک درخت کے حوالے کر دیا۔ بس جیسے ہی میرا نور جنت کے درخت کے حوالے کیا گیا، جنت نورانی ہو گئی۔ اب تک جنت میں نورانیت نہیں تھی، میرے نور کے آتے ہی جنت نورانی ہو گئی۔ ثم، اس کے بعد لما اسری بی، جب میرے والد کو جنت پہ لے جایا گیا، جنت کے لیے معراج پہ لے جایا گیا اور تمام جگہوں کی سیر کی، سیر کرتے کرتے جنت پہنچے تو پروردگار عالم نے وہی کی الہام کیا ان اقتطف الثمرۃ تلک الثمرۃ، کہ اے محمد اس پھل کو توڑو جس میں نور فاطمہ موجود ہے۔ میرے بابا نے وہ پھل توڑا اور اللہ نے حکم دیا کہ ادر فی لہواتک، اس پھل کو استعمال کرو، کھاؤ۔ فرماتے اے ابو الحسن، اے ابو الحسن، اللہ نے اس نور کو میرے بابا کی صلب میں رکھا اور پھر خدیجہ کو عطا کیا۔ فوضعتنی من ذالک النور، خدیجہ نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا اسی نور سے، اور میں اسی نور سے وجود میں آئی ہوں۔ اے ابو الحسن، اعلم بما کان وما یکون وما ہوا کائن وما لم یکن، میں جانتی ہوں گزشتہ میں کیا تھا، آئندہ کیا ہوگا، ابھی کیا ہو رہا ہے، اور جو چیزیں وجود میں نہیں آئی کیوں نہیں آئی، ان سب کی وجہوں کو میں جانتی ہوں۔ یا ابا الحسن المؤمن ینظر بنور اللہ، اگر کوئی اللہ پہ واقعی ایمان رکھتا ہو تو وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ غدیر میں پیغمبر نے یہی فرمایا تھا کہ وہ نور جو اللہ نے ہمارا کائنات کی خلقت سے پہلے پیدا کیا تھا، وہ نور میری صلبوں سے منتقل ہوتے ہوئے آخری امام تک پہنچے گا۔ عزیزو، یہ نور، اس میں ہر طرح کی بھلائی ہے، ہر طرح کا خیر ہے۔ جب اللہ نے زہرائے مرضیہ کو نور کہہ دیا تو پھر کوئی نقص، کوئی کمی وہاں موجود نہیں ہے۔ کیا اللہ میں کوئی کمی ہے؟ کیا اللہ کے علم میں کوئی نقص ہے؟ جسے اللہ اپنا نور کہے گا اس میں بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور ہم ابن قتیبہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، واقدی کی تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ طبری پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی مختلف تاریخیں پڑھتے ہیں، تو یہ ملتا ہے، نام لے کے ملتا ہے کہ فلاں فلاں زہرا کے گھر پہ آگ و لکڑی لے کے گئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک دو لوگ نہیں تھے، کئی سو لوگ تھے۔ دروازہ بھی بہت بڑا دروازہ نہیں تھا کہ بہت بڑا دروازہ ہو، ایک پھاٹک ہو، ایسا تو نہیں تھا۔ گھر چھوٹا سا تھا، دروازہ بھی چھوٹا تھا۔ عزیزو، کیا ضرورت پڑ گئی آگ لگانے کی؟ اور کیا جرم کیا تھا بی بی کی اس کی سزا میں آگ لگانا ضروری تھا؟ ہاں عزادارو، عزیزو، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، بی بی نے مصائب پڑھے کہ یا رسول اللہ، اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑھتے
تو اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ہاں عزیزو، اتنے مصائب بی بی پہ ڈھائے گئے کہ بی بی نے وصیت کر دی تھی کہ میرے جنازے میں یہ لوگ نہ شریک ہوں، جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے وہ نہ شریک ہوں۔ بی بی نے فرمایا رات میں مجھے غسل دینا، رات ہی میں مجھے کفن پہنانا، رات ہی میں دفن کر دینا، لیکن دفن کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا بی بی نے، اذا ہدأت العیون ونامت الابصار، جب رات میں سناٹا ہو جائے، لوگ سو جائیں، تب آپ مجھے دفن کریے گا۔ ہاں عزیزو، ذرا بتائیے کہ گریے پہ کتنا کنٹرول کیا ہوگا؟ زینب و ام کلثوم نے رونے پہ کتنا کنٹرول کیا ہوگا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے؟ حسن حسین نے کتنا کنٹرول کیا ہوگا؟ ہاں عزادارو، دن میں موت واقع ہوئی ہے، یہ تو رات میں دفن کرنے کی وصیت کی جا رہی ہے۔ ہاں عزیزو، اور موت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اسما سے فرمایا ہے اسما میں وضو کروں گی اور اس کے بعد غسل بھی انجام دوں گی، وضو اور غسل کے بعد میں اپنے حجرے میں جاؤں گی اور وہاں جا کے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دینا، اگر میں تمہاری آواز کا جواب دوں تو سمجھ لینا میں زندہ ہوں، اگر آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے چلی گئی ہوں۔ ہاں عزادارو، یہ اسما کہتی ہیں میں نے تھوڑا انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، میں نے مختلف طریقوں سے جواب دی، میں نے کہا اے وہ خاتون جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آواز دیا لیکن کوئی جواب نہ آیا، میں نے آواز دیا یا ام الحسن والحسین، اے حسن حسین کی مادر گرامی، کوئی جواب نہیں آیا۔ عزیزو فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اندر داخل ہوئی، میں نے کپڑے کو ہٹایا، دیکھا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ ابھی اسما رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، ایک مرتبہ حسنین آ گئے، حسنین کو بتایا کہ آپ کی مادر گرامی دنیا سے چلی گئی ہیں۔ ہاں عزادارو، حسنین لپٹ لپٹ کے رونے لگے اور اس کے بعد گئے کہ اطلاع دیں اپنے بابا کو، مسجد میں گئے، بابا کو اطلاع دی، فغشی علیہ، علی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہاں عزادارو، علی کو ہوش میں لایا گیا، علی جب آئے گھر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرے سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا دیکھا ایک وصیت نامہ سرہانے رکھا ہوا ہے جس میں شہادت توحید و رسالت اور اس کے بعد تمام اصول دین کا اعتراف و اقرار ہے، اور آخر میں فرماتی ہیں اے علی، مجھے اللہ نے آپ کی زوجہ قرار دیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ہر میاں بیوی، ہر زوج و زوجہ کا رشتہ دنیا میں ٹوٹ سکتا ہے لیکن میرا اور آپ کا رشتہ دنیا میں بھی ویسے ہی ہے، آخرت میں بھی ویسے ہی ہے۔ ایک مرتبہ وصیت پڑھتے پڑھتے اس میں یہ جملہ ملا، یا علی مجھے آپ رات میں غسل دیجئے گا، رات ہی میں کفن پہنائیے گا، رات ہی مجھے دفن کیجئے گا، اور جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم ڈھایا ہے انہیں اطلاع نہ دیجئے گا۔ ہاں عزادارو، ایسا ہی ہوا، آپ نے کسی کو اطلاع نہ دی، لیکن میں یہ کہوں گا بی بی آپ پھر بھی خوش قسمت ہیں،
تین معصوم آپ کے پاس ہیں، کوئی غسل میں مدد کر رہا ہے، کوئی بدن کے ادھر ادھر کرنے میں، کوئی پانی لانے میں، کوئی پانی ڈالنے میں، کوئی پانی دینے میں، اور خود مولا نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے لے جا کے دفن کیا۔ لیکن اے میری شہزادی، یہ مصیبتیں ختم ہو گئی۔ آپ کے بیٹے حسین پر السلام علی المدفون بلا غسل ولا کفن، میرا سلام ہو اس مظلوم آقا پر جسے بغیر غسل و کفن کے دفن کر دیا گیا۔ ہاں عزادارو، یوں ہی دفن نہیں کیا گیا۔ میرا آقا امام زین العابدین پہنچا، ایک مرتبہ بنی اسد سے کہا، اے بنی اسد، میرے بابا کی لاش نہیں اٹھ رہی ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ زخمی ہونے کی وجہ سے میں ایک طرف اٹھاتا ہوں دوسری طرف سے زمین پہ گر جاتا ہے، کیونکہ ہر بدن کا ہر ٹکڑا، ہر عضو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جب ایک طرف اٹھاتا ہوں دوسری طرف گر جاتا ہے۔ دیکھو ہمارے خیمے میں کوئی جلی ہوئی چٹائی ہو، اسے لے کر آؤ۔ عزادارو، ایک چٹائی میں رکھ کر اپنے بابا کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد آواز دی، اے میرے چاہنے والوں، اے حسین کے چاہنے والوں، یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے پیاسا مار ڈالا۔